بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل کے سبق کی طرح آج کا سبق بھی ہے، یعنی ہم اس میں امامہ اور وراء کو سمجھیں گے کہ یہ الفاظ کس لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے پہلی مثال کو دیکھتے ہیں۔ شاہد خالد کے آگے ہے۔ شاہد کے آگے کون ہے؟ خالد ہے۔ ہم عربی میں کس طرح کہیں گے اگر ہم اس لفظ کو استعمال نہ کریں؟ یعنی میں اس طرح کہہ دوں شاہد خالد ہے، شاہد خالد۔ اب شاہد خالد کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہد خالد کے آگے ہے، تو آگے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے امام۔ امام، امامکا، امامکا آپ کے آگے، امامکم آپ سب کے آگے، امامہو اس کے آگے۔ تو دیکھیں اس جملے کو ہم کس طرح عربی میں بنائیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ اس طرح کہیں گے شاہد، شاہد لڑکا، امام آگے ہے، امام خالد خالد کے آگے، شاہدن امام خالد۔ شاہدن شاہد جو ہے وہ امام خالد ہے، خالد کے سامنے ہے، آگے کھڑا ہے یا آگے ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں آپ میرے آگے ہیں، آپ میرے سامنے ہیں، انت آپ امامی، اس میں یا آئے گا نا کیونکہ یا میرے لیے، انت امامی آپ میرے آگے ہیں، یا انت امام خالد، انت امام خالدن آپ جو ہیں وہ خالد کے آگے ہیں۔ تو اسی طرح ہم امامہ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی زید امام سعید، زید امام سعید، زید امام سعید، زید سعید کے آگے ہے، سامنے ہے۔ اس لفظ کو تو ہم نے سمجھ لیا، اس کی ضرور پریکٹس کریں اور استعمال کریں۔ آئیے وراء کی طرف۔ ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے وراء۔ وراء کا معنی ہے اور ترجمہ ہے پیچھے۔ تو اس طرح ہم اس جملے کو دیکھ لیں، محمود خالد کے پیچھے ہے، محمود خالد کے پیچھے ہے، تو ہم لکھیں گے محمود وراء، پیچھے ہے خالد کے، محمود وراء خالد، محمود وراء خالد۔ محمود کی جگہ کہاں ہے، وہ کس طرف ہیں، کس سمت ہیں، تو وہ خالد کے پیچھے ہیں۔ جس طرح ہم نے کہا تھا محمود، یا آپ اسی کو دوبارہ ریپیٹ کریں یہاں پر، محمود امام خالد، محمود خالد کے سامنے ہے، آگے ہے۔ اور نچلے جملے میں محمود وراء خالد، محمود خالد کے پیچھے ہے۔ تو اس طرح ہم اس جملوں کو استعمال کر سکتے ہیں، امامہ وراء، امامہ آگے، وراء پیچھے، امامہ آگے، وراء پیچھے۔ اور اسی طرح پچھلے سبق میں ہم نے عند اور بین پڑھا تھا۔ عند کا ترجمہ اور معنی تھا قریب، انا عند البیت میں گھر کے قریب ہوں، اور بین تھا درمیان میں کوئی چیز ہو کسی دو چیزوں کے، جیسے القلم، القلم بین الکتابین دو کتابوں کے درمیان قلم ہے۔ اور اسی طرح امامہ وراء کو ہم نے پڑھ لیا، امامہ سامنے اور آگے، وراء پیچھے۔ آئیے کتاب کی طرف ذرا اس کو وہاں سمجھ لیں۔ امامہ آگے اور سامنے، وراء پیچھے۔ زید زید ہے، امام خالد خالد کے آگے، زید امام خالد۔ یعنی میں نے آپ سے پوچھا این زید، این زید، زید کہاں ہے؟ آپ نے کہا زید امام خالد، زید خالد کے آگے ہے۔ محمود امام سعید، محمود سعید کے آگے ہے۔ ہلال وراء جمال، ہلال جمال کے پیچھے ہے۔
شاہد وراء خالد، شاہد خالد کے پیچھے ہے، وَأَنَا وَرَاءَكَ، انا میں، وراءک آپ کے پیچھے ہوں، وَأَنْتَ امامی آپ میرے سامنے ہیں، آگے ہیں، من عندک من کون، دیکھو یہ ما نہیں ہے ما ہاذا والا، بلکہ من ہے، من ہاذا یہ کون ہے، تو یہ ہے من عندک، یہاں پر عند استعمال ہوا ہے، من عندک آپ کے قریب کون ہے، دیکھو اس کو سمجھیں، بہت اہم درس ہے، عند کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، من عندک آپ کے قریب کون ہے، عندی میرے قریب عابد، عابد ہیں، من عندک آپ کے قریب کون ہے، عندی عابد میرے قریب عابد ہیں، من وراءک آپ کے پیچھے کون ہے، وراءک آپ کے پیچھے کون ہے، انت ورائی آپ میرے پیچھے ہیں، دیکھو اس میں یا استعمال ہوتا ہے متکلم کے لیے، من امامک آپ کے سامنے کون ہے، شاہد امامی شاہد میرے آگے ہیں اور سامنے ہیں، من امام خالد کون ہے خالد کے آگے، من کون، امام سامنے ہے، خالد خالد کے، زید امام خالد زید خالد کے سامنے اور آگے ہے، اس کو ضرور پڑھیں زور زور سے، اور تاکہ یہ ازبر یاد ہو جائے اور اس طرح کے جملے بھی بنائے جائیں، من وراء الباب کون ہے، وراء پیچھے، الباب دروازے کے، من وراء البابی سعید سعید ہے، وراء البابی دروازے کے پیچھے، سعید وراء البابی سعید دروازے کے پیچھے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔